مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق. سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہاں فضل ہے، اس کا احسان ہے. مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا ببرکت اور مقدس دن عطا فرمایا. مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین کرام، آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. رب کائنات نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داروں کی محبت، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو عرض کرتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں آپ کی قرابت میں، وہ کون احباب ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، جن کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنا ہم پر واجب ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی، پھر فرمایا فاطمہ، پھر فرمایا وَوَلَدَاهُمَا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے میرے سوال کا جواب اس انداز میں دیا، فرمایا جن کی محبت تم پر واجب ہے وہ یہ لوگ ہیں، ان میں پہلا نام ہے علی کا، دوسرا نام ہے ان کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، پھر سرکار نے فرمایا تیسرا ان دونوں کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے. جی یاد رکھیے گا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی الفت کو اپنے لیے عین ایمان سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی تمام اہل بیت اطہار کی اتباع کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے جمیع صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت اطہار کی محبت کو خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اہل سنت و جماعت کے اوپر بڑا کرم ہے اور بڑا فضل ہے کہ جس صحابی کا جہاں پر درجہ ہے ہم اس کے بھی قائل ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے محبت کے بھی ہم داعی ہیں. اور میرا آج کا جو موضوع سخن ہے جو آپ نے سماعت کرنا ہے، جس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، وہ اس ہستی کے بارے میں ہے جنہوں نے پرورش پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پائی ہے. میرا آج کا موضوع اس ہستی کے بارے میں ہے جو جملہ اولیاء کرام، غوث، ابدال، قطب، جو کوئی بھی آیا ہے اللہ رب العزت کے قرب میں، جو اس کو قرآن پاک ولی اللہ کہہ کے تعبیر کرتا ہے. یہ جتنے بھی غوث، قطب، ابدال آئے ہیں
ان کے امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سخن اس ہستی کے بارے میں ہے جو سرداران جنت سیدنا حسنین کریمین کی ماں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سخن اس عظیم ہستی کے بارے میں ہے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے عورتوں کی سردار ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سخن اس ہستی کے بارے میں ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارے میں ہے۔ جی سامعین کرام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کو ہمارا گفتگو کرنے کا ایک انداز پتہ ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کی تاریخ کو کھولتے ہیں سب سے پہلے ابتدائی حالات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں وہ اختلاف ذکر نہیں کرنا چاہتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ کے والدین کا نام عظیم الشان ہستی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی ماں کا نام بی بی امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، آپ کی شادی کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محرم میں ہوا اور ذی الحجہ میں رخصتی ہوئی ہے۔ آپ کی شادی کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، رخصتی کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ بات کرتے ہیں جہیز کے اوپر۔ کس کے اوپر جی؟ تو ذرا سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، وہ لخت جگر جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی بیٹی کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، وہ لخت جگر جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے رخصت کیا اور رخصتی کے وقت جو جہیز کا سامان دیا، کائنات میں ایسا جہیز کا سامان کسی بی بی کا نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن مجھے افسوس ہے آج کے لالچی شوہروں کے اوپر اور آج حسد بری نظریں رکھنے والی بیٹیوں کے اوپر بھی یہ شوہر اس طرح لالچ کرتے ہیں، اور یار تیرے پیو نے تینوں فریج بھی نہیں دیتی، تیرے پیو نے تینوں اوون بھی نہیں دیتا، علی حاضر قیاس۔ اسی طرح دیگر چیزیں شوہر جتلاتے ہیں کہ تو اپنے پیکیوں کی لے کے آئی ہیں۔ جی اگر شوہر ایسا کام نہ کرے تو بی بی میں یہ الا ماشاءاللہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ خرابی نہیں پائی جاتی، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں اتنا کچھ باپ دن رات ایک کر کے اپنی بیٹی کو سامان مہیا کرتا، جہاں تک توفیق ہوتی ہے، جہاں تک اس کی ہمت دن رات محنت کر کے ہمت جواب دیتی ہے، وہاں تک وہ محنت کر کے اپنی بیٹی کو سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ بیٹی منٹ بعد باپ کے دروازے پہ آ کر کہتی ہے میرے پاس فریزر نہیں ہے، مجھے وہ بھی دو جی۔ بیٹی باپ کی دہلیز پہ آ کر یہ صدائیں لگاتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے میرے پاس فلاں چیز نہیں، مجھے یہ بھی مہیا کر کے دو۔ یاد رکھنا جب شادی ہو جائے نا، بیٹی کی عورت کی ضرورتوں کو پورا کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں، اس کے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے۔ تو سنیے گا، امام الانبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کی امامت کروانے والے رسول امام الانبیاء اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان کیا دیتے ہیں؟ سنیے گا جی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، بان کی ایک چارپائی دیجیے، چمڑے کا ایک گدا۔ ہمارے عرف میں جو رضائی ہوتی ہے نا وہ اون کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے، روئی کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک چمڑے کا گدا دیا اور وہ بھی کھجور کے پتوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ جی اللہ اکبر۔ پھر ایک چھاگل دی، ایک مشکیزہ دیا، 2 چکیاں دی، مٹی کے 2 گھڑے دیے اور کچھ ضرورت کا سامان برتن دیا۔ جی یہ کائنات کی عظیم ترین عورت اور جنت کی عورتوں کی سردار کا جہیز ہے۔ جی اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، جہیز دینا
سنت رسول ہے، لیکن اتنا دینا جتنی باپ کی کمر اجازت دیتی ہے جی، جتنی باپ کی کمر اجازت دیتی ہے اتنا اپنی بیٹی کو جہیز دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کے ساتھ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اس سے پہلے، نکاح سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رحمت و برکت کے سائے میں رہتے تھے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو ظاہر ہے مکان کی ضرورت بھی ہے، گھر کی ضرورت بھی ہے۔ جب شادی ہوئی نا تو ایک مکان کی ضرورت پیش آئی۔ کس کی جی؟ رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت پیش آئی۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری صحابی ہیں، انہوں نے اپنا گھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کر دیا جی۔ یہ بڑا جگر چاہیے، بڑا دل چاہیے ایک تحفہ دینے کے لیے، وہ بھی وہ چیز جس میں رعایت پذیر ہو، بڑا جگر چاہیے، دل چاہیے ہوتا ہے یہ چیزیں پیش کرنے کے لیے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں گھر مل گئے نا، میں اور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ جب شفٹ ہوئی نا تو نبی کریم علیہ السلام ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے ہمارے نئے گھر میں آئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی۔ یہ کچھ مسائل کو یاد رکھیے گا۔ دروازے پہ دستک دی، باپ بیٹی کے گھر میں جا رہا ہے، کوئی غیر کے نہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں جا رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر آئے، جب گھر آئے تو دروازے پہ دستک دی، پوچھا تو فرمایا محمد الرسول، محمد آئے ہیں، فاطمہ کے ابا جان آئے ہیں۔ جب یہ پیغام سنا تو ہم نے دروازہ کھولا، سرکار تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو ہم نے سرکار کو چارپائی پہ بٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کیا، فرمایا علی جاؤ برتن میں پانی لے کے آؤ۔ کیا لاؤ جی؟ پانی لے کے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ہم پانی لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے اپنے برکت والے ہاتھ اس برتن میں ڈال دیے جی۔ کون سے جی؟ برکت والے ہاتھ برتن میں ڈالے تو سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو ہمارے اوپر چھینٹنا شروع کر دیا، پانی کے قطرے ہمارے اوپر گرانا شروع کر دیے، چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا۔ فرماتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فاطمہ کو مخاطب کیا، فرمایا اے فاطمہ، اے میری پیاری لخت جگر، اے میری پیاری بیٹی، میرے خاندان میں جو سب سے بہترین انسان تھا نا اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا جی۔ تو کیا فرمایا جی؟ اے فاطمہ میرے خاندان میں جو سب سے بہترین انسان تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ میں فاطمہ کو اور اس کے شوہر علی کو اور ان سے چلنے والی اولاد، ان سے چلنے والی میری اولاد کو اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں جی۔ اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور کا، تیرا سب گرانا نور کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ جب کبھی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے اور فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے جی؟ ایک جن اور ایک فرشتہ، ہمزاد جن پیدا ہوتا ہے، وہ جن ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا نا؟ کیا کہا جی؟ حضور پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میرے جن کو میرے تابع کر کے وہ مجھ پر ایمان لے کے آ گیا ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے اللہ میری جو اولاد چلے گی تو نے مجھے تو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھا ہے، میرا جن میرے تابع ہے، اے اللہ میری اس فاطمہ سے جو بھی اولاد چلے گی تو ان سے بھی شیطان مردود سے محفوظ رکھنا جی۔ اللہ اکبر۔
اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے، تو ہے عین نور کا، تیرا سب گرانا نور کا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام واجب الاحترام ساتھیوں، اسلام میں نا ہمارے اوپر بیک وقت 4 شادیاں کرنا جائز قرار دیا اللہ نے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، ایک مرد ایک وقت میں 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو الا واحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو پھر بندہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے جی؟ 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات کے اوپر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب تک میری بیٹی فاطمہ حیات رہے گی علی کے اوپر دوسرا نکاح کرنا اللہ نے حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ طیبہ کی شان ہے کہ حضرت علی کیا مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی کے اوپر دوسرا نکاح کرنا ہی حرام کر دیا ہوا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حیات رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا جی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بڑا اہم پہلو ہے۔ اور پھر دیکھیے گا نبی کریم علیہ السلام اپنی لخت جگر سے کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب کبھی جنگ پہ جانا ہو، جب کبھی سرکار نے اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا ہو تو سرکار علیہ السلام مسجد میں حاضری دیتے، نوافل ادا کرتے۔ جب جانے کی باری آتی نا تو سب سے آخر میں اپنی لخت جگر کے ساتھ ملاقات کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے اذا قادم من سافر کان اول الناس به عہدا فاطمہ۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کبھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے پھر مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر پیار کرو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر الفت اور محبت کا پہلو ادا کرو کہ تم جب بھی، یہ سرکار کی سنت ہے، سرکار جب کبھی بھی دور جاہلیت میں، وہ دور جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اس دور میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام جب کبھی بھی باہر سے کوئی چیز لے کے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے جب کبھی بھی آپ باہر سے کوئی چیز لائیں بچوں کو تقسیم کرنے لگے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ کس کو جی؟ اپنی بیٹیوں کو۔ صحابہ فرماتا ہے جب کبھی بھی سرکار تشریف لاتے واپس تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، پھر سرکار علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نا آخری ایام میں تھے۔ کس کے جی؟ آخری ایام میں تھے، وصال کے بالکل قریب تھے سرکار علیہ السلام۔ فرماتا ہے سرکار علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلوایا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائی نا، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم اٹھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرماتے ہیں جیسے سرکار چلتے تھے ایسے ہی فاطمہ چلا کرتی تھی، اور فرماتے ہیں جیسے سرکار بیٹھا کرتے تھے ایسے ہی فاطمہ بیٹھا کرتی تھی، جیسے سرکار اٹھا کرتے تھے ایسے ہی فاطمہ اٹھا کرتی تھی۔ المختصر یہ کہ حضرت فاطمہ نبی کریم علیہ السلام کی آئینہ تھی، جیسے سرکار تھے ایسے ہی فاطمہ تھی جی۔ فرماتے ہیں جب فاطمہ گھر میں آئی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا، کان میں سرگوشی کی۔ کیا کی جی؟ سرگوشی کی، کوئی راز کی باتیں کی۔ فرماتے ہیں جب راز کی باتیں کر کے سرکار نے اپنے لب پیچھے کیے نا، میں نے دیکھا فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوں جی؟ رونا شروع ہو گئی
کہتے ہیں پھر سرکار نے فاطمہ کو فرمایا فاطمہ کان قریب لاؤ، فاطمہ نے دوبارہ کان قریب کیا نا، سرکار نے پھر سرگوشی فرمائی، راز کی باتیں کی، فاطمہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے غم کو خوشی میں اور خوشی کو غم میں تبدیل ہوتے اتنے نزدیک سے کبھی بھی نہیں دیکھا جی۔ دیکھیں نا، ایک لمحے میں حضرت فاطمہ رونا شروع ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں مسکرانا شروع ہو گئی۔ میں نے کبھی بھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا، غم کو خوشی میں تبدیل ہوتے اور خوشی کو غم میں تبدیل ہوتے، کبھی نہیں دیکھا جی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی اے فاطمہ تیرے بابا نے تجھ سے کیا بات کی ہے؟ عرض کی میرے بابا نے مجھے راز کی بات کی ہے، وہ میں اپنے بابا کا راز نہیں فاش کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے وقت گزرا، سرکار کا وصال ہو گیا، میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ بتا تیرے بابا نے تجھ سے کیا کلام کیا جس کی وجہ سے تم مسکرائی اور پھر روئی؟ کیا کلام کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اما جان تب میرے بابا حیات تھے تو یہ راز تھا، اب بابا جان نہیں رہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کون سی بات تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کی تو میں رو پڑی، اور پھر کون سی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تو میں ہنس پڑی۔ وہ بات یہ تھی میرے بابا نے مجھے بلایا اور میرے کان میں جو پہلی سرگوشی کی مجھ سے کہا اے میری لخت جگر جبریل میرے پاس ہر سال قرآن کا دور کرتے ہیں، یہ رمضان چل رہا ہے نا، ہم بھی نماز تراویح کے لیے قرآن سناتے ہیں نا، یہ قرآن سنانے سے پہلے دو حفاظ کرام بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو منزل سناتے ہیں، اس کو دور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ دہرانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم دہرا رہے تھے۔ فرمایا کہ اے میری لخت جگر فاطمہ ہر سال میں اور جبریل جب بھی قرآن پاک کا دور کرتے تھے تو ایک مرتبہ کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 2 مرتبہ، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ اے فاطمہ میرا وصال قریب ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ پیغام سنا نا تو میں رونا شروع ہو گئی، لیکن پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ میری یہ کیفیت دیکھی نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ قریب آؤ۔ جب میں قریب ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تجھے مبارک ہو۔ کیا ہو جی؟ تجھے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا نا اے فاطمہ وہ تو ہوگی جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تو فرمایا فاطمہ سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر ملے گا تو کون جی؟ تو آ کے ملے گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا جس وجہ سے میں مسکرا پڑی وہ یہ تھا الا ترضینا ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین۔ میرے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ ذرا سنیے گا، یہ کائنات میرے نبی کے کھلونے ہیں، سرکار جس کو جو چاہے عطا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی ہے، اس بات پر راضی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں تو ساری عورتوں کی سردار ہو جائے گی؟ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی ہے تو سارے کائنات میں جتنے مومنین مردوں کی عورتیں ہیں تو سب کی سردار ہو جائے؟ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کل جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو عورتیں جنت میں جائیں گی، جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی تو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہو جائے گی؟ اللہ فرمایا فاطمہ تو راضی ہے اس بات پر؟ وہ یہ جنت تو میرے نبی کا کھلونا ہے، سرکار ایسے پکڑ کے اپنی بیٹی کو عطا فرما رہے ہیں، یہ کائنات میرے نبی کی کھلونا ہے، ایسے پکڑ کے عطا فرما دی۔ فاطمہ تو راضی ہے ساری کائنات کی عورتیں تیری غلام ہو جائیں اور تو سب کی سردار ہو جائے گی؟ اے فاطمہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیری غلام ہو جائیں اور تو سب کی سردار ہو جائے گی؟ سرکار جسے چاہیں جو نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام کی اس لخت جگر نے اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی
जन्नती होने की भी बिशारत। और उस मैं समझता हूँ एक चीज याद रखिएगा, मैं जो जुमला आपको कहने लगा हूं ना, जितने लोग आप बैठे हुए ना, ये जुमला सुन के पूरी मजलिस और पूरी मस्जिद लफ्ज सुभान अल्लाह से गूंज जानी चाहिए जी। कायनात में ऐसी अजीम औरत आपको कोई नजर नहीं आएगी जिसके बाप को देखा जाए तो इमामुल अंबिया हैं। कायनात में ऐसी आपको कोई खतून नजर नहीं आएगी जिसके शोहर को देखा जाए तो इमामुल औलिया है। कायनात में ऐसी अजीम औरत आपको कोई नजर नहीं आएगी जिसके बच्चों को देखा जाए तो वो बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं जी। कायनात में ऐसी अजीम तरीन औरत कोई नहीं, फिर भी पूरी जिंदगी सादगी में बसर कर दीजिए। पूरी जिंदगी हमें कोई कह देना कारी साहब कोई इबादत नहीं करनी, तुसी जन्नती हो, तुसी की हो जी, जन्नती हो, तो मैं समझता हूं फिर मैनू इबादत करने की जरूरत कोई नहीं। अगर मुझे ये परवाना मिल जाए कि आप हैं ही जन्नती तो मुझे इबादत करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि परवाना मिल चुका है। लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया कि सरकार इमामुल अंबिया है, मासूम है, महफूज है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार दिन रात अल्लाह की इबादत किया करते थे। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं चाहता तो मैं जन्नती फल दुनिया में खोल देता, लेकिन नहीं, मैंने फकर को पसंद फरमाया जी, मैंने कनाअत को पसंद फरमाया हुआ है। पूरी जिंदगी जिस आगोश में हजरत ज़हरा ने तरबियत पाई है उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी जिंदगी सादगी में बसर कर दीजिए। सुनिएगा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कैसी अजीम खतून है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न इब्नती फातिमा हुरा आदमिया, फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। नहीं आप नहीं समझे, इंसानी हूर, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। वो इतना दर्जा बुलंद होने के बावजूद ये हूर घर का सारा काम किया करती थी, आप हाथों में छाले पड़ गए। सरकार क्या फरमा रहे, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। और हूर लफ्ज़ छोटा नहीं है। सरकार ने फरमाया ये जितने भी जन्नती मर्द होंगे ना, अल्लाह इनके निकाह जन्नती हूरों के साथ करवाएगा जी। और फरमाया मेरी एक तो है ना जन्नती हूरें, सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा इस दुनिया में इंसानी हूर है, इस दुनिया में इंसानी हूर। हजरत अली फरमाते हैं मैं देखता था फातिमा घर का सारा काम करती थी, थक जाती थी, फिर भी मेरे साथ गिला शिकवा नहीं करती थी, थक जाती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना कुछ गुलाम आए तो मैंने फातिमा को खबर दिया, फातिमा तेरे बाबा के पास ना कुछ गुलाम आए हैं, जाके अपने बाबा को क्या कि एक गुलाम मुझे भी दे दे, थक जाती हूँ, पानी भर के लाती हूँ, चक्की चलाती हूँ, दीगर काम करती हूँ। जब गई ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गई तो अर्ज की, बाबा जान आपके पास गुलाम आए हैं, एक आधा गुलाम मुझे भी दे दे, मैं थक जाती हूँ। और दूसरी तरफ सरकार क्या फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा हूर है। क्या जी, हूर है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं फातिमा, हमारे इधर उर्फ में किसी को ओहदा इक्तदार मिल जाए ना, वो सबसे पहले अपने घर वालों को पालता है, वो सबसे पहले अपनी जेबों को भरता है। लेकिन कुर्बान जाऊं करीमा अलैहिस्सलाम के इंसाफ के ऊपर। सरकार ने फरमाया नहीं फातिमा, ये बेवाओं का हिस्सा है, ये यतीमों का हक है, ये मिस्कीनों का हक है। ए फातिमा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर अमल ना बता दूं जिसको तू करेगी तुझे इससे भी ज्यादा अजर अता फरमाएगा अल्लाह। वो क्या जी, ए फातिमा जब तू काम करके फारिग हो जाए ना और मुसल्ला के लिए खड़ी हो जाए, नमाज पढ़ के 2 रिवायात आती हैं जी। कितनी जी? 2 रिवायतें। नंबर 1 फरमाया, ए फातिमा जब तू घर का काम करके सारा कुछ करके रात को बिस्तर पर लेटने के लिए जाए तब। नंबर 2, ए फातिमा जब तू नमाज से फारिग हो जाए 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर और साथ में आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। ए फातिमा अल्लाह तुझे बड़ा अजर अता फरमाएगा और अल्लाह तेरी गैबी मदद भी फरमा देगा जी।
اب آ جائیں حضرت فاطمہ، عمل مل رہا ہے حضرت فاطمہ کو، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں میں جب کبھی بھی تھکا ہوں اور تھکنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ کے میں نے آرام کیا ہے، میری ساری تھکاوٹی دور ہو گئی ہے جی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ رہا، اور پھر ہم اس کو تسبیحات فاطمہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب یہ وظیفہ دیا نا حضرت فاطمہ نے شروع کیا، ہمارا نا چیزوں کے اوپر پورا یقین کامل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تم یہ پڑھا کرو، تمہارے بچے کو نظر بد لگ جائے تو یہ پڑھا کرو۔ ہمیں نا اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہم دم کروانے کے لیے بھی غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، ہم دم کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک ہمارے حصے میں آیا ہوا ہے، قرآن کا نزول ہمارے نبی کے اوپر ہوا ہے، غیروں کے اوپر نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام خود دم کیا کرتے تھے، پھر تبلیغ دیتے تھے اگر تمہارے بچے کو یہ مسئلہ ہو نا تو یہ پڑھ کے بھوک مار دیا کرو، اللہ شفا عطا فرمایا کرے گا۔ سامعین کرام یاد رکھیے گا، جب وظیفہ دیا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ میں نا ایک دن ارادہ کیا چلو میں حضرت فاطمہ کے گھر ہی چلی جاؤں، آپ کے گھر میں حاضری دے آؤں۔ فرماتی ہے میں گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی، رمضان کا مہینہ تھا۔ کس کا جی؟ رمضان کا مہینہ تھا، اور دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں دروازے پہ گئی، دروازہ کھولنے لگی تو دروازہ بند تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی، فرماتی ہیں کہ دروازہ بند تھا، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، واپس جا سکتی تھی لیکن میں گئی نہیں۔ حیرانی کی بات یہ کہ اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتی ہے میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا فاطمہ اپنی جگہ پہ آرام فرما رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کے قرب میں، ان کے قریب ہی حسنین کریمہ لیٹے ہیں، جھولے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن قربان جاؤں اللہ اکبر، جھولے کے اوپر لیٹے ہوئے، جھولا بھی خود بخود جھول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گئی، میں فوراً نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی فاطمہ کے گھر سے آ رہی ہوں، دروازہ بند ہے، آپ کی بیٹی آرام کر رہی ہے، چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے، جھولا جھول رہا ہے۔ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آرام کر رہی ہے، عبادت کر کے تھک گئی، اللہ تعالیٰ نے میری لخت جگر کے اوپر سکون نازل کر دیا، فاطمہ لیٹ گئی، اب فاطمہ کے حصے کا کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے، فاطمہ کے حصے کا کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے۔ پھر سادہ قسم کے پنجابی میں لوگ کہا کرتے ہمارے کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر چمی زہرا، مقام تیرے نو کون پہنچے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا کام فرشتے کیا کرتے تھے، اور میں قربان جاؤں اتنی سادہ زندگی گزاری، اتنی سادہ زندگی، جو چیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تھی نا، حضرت فاطمہ کبھی بھی دوبارہ اس طرف منہ نہیں کیا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے نا ہم فاطمہ کے گھر میں آ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فاطمہ کا دروازے پر دستک دی، اندر چلے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گلے سے چین اتاری، سونے کی زنجیر اتاری، اور اتار کے نا بڑے لاڈ اور پیار سے عرض کی بابا جان یہ دیکھیں یہ ابو الحسن، کون جی؟ ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو الحسن نے بڑے پیار سے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کیا دیا جی؟ ہوتا ہے نا شوہر اپنی بیوی کو تحفے دیتا ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ سنت بھی ہے، شوہر کا اپنی بیوی کو تحفے دینا یہ سنت ہے۔ والدین کو برا نہیں محسوس کر دینا چاہیے کہ یار ایک ہی گل ہوئی، صرف بڈی نو لیا کے دیندہ، سانو کچھ دیندہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں پہ ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں پہ ماں باپ کے حقوق رکھیں، اور جہاں پہ بیوی کے حقوق ہیں وہاں پہ آپ بیوی کے حقوق ادا کیا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ ابو الحسن میرے لیے لے کے آئے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے فاطمہ بنت محمد،
لوگ کیا کہیں گے کہ فاطمہ بنت محمد جہنم کی زنجیر لے کے پھر رہی ہے؟ ممانعت نہیں ہے، اسلام میں عورت کے لیے سونا پہننا حلال ہے۔ کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ فرمایا کیا فاطمہ، لوگ کیا کہیں گے فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیر ہے؟ جب یہ سنا نا تو حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کیا، واپس آ گئے، بیٹھے بھی نہیں۔ آگے عادت کیا ہوتی تھی جی؟ سرکار جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سارا کچھ کر کے واپس آتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا سرکار بیٹھے نہیں، ایسے واپس آ گئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ چیز دیکھی نا، فوراً اس سونے کی زنجیر کو دیا کہ جاؤ بازار میں بیچ دو۔ جب بیچ دیا نا، بیچ پہ جو قیمت ملی اس سے غلام خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ فرمایا یہ چیز ہے، یہ ہم اللہ کے راہ میں وقف کر دیتے ہیں جی۔ لیکن یاد رکھیے میرے صاحبوں، ہمیں ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے راستے میں چیز دینے کے لیے بھی رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں سوچتی تھی۔ ہمارے عرف میں مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو سب کو علم ہے نا۔ مسجد کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر کا جو نظام ہے یہ اللہ خود چلاتا ہے، لیکن خود آ کے نہیں چلاتا، بندوں کے ذریعے چلواتا ہے جی۔ اور بندے بھی کون جی؟ اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے عرف میں مسجد کا چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم اللہ کے راستے میں پتہ کتنے دیتے ہیں؟ ہم اتنے دیتے ہیں جتنے ہمیں راستے میں لوگ ایسے ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں، ایسے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ 10-20 روپے کوئی اوقات نہیں ہوتی جی۔ اللہ نے آپ کو ڈیروں مال دیا ہے، یہ ڈیروں مال میں سے 10-20 روپے آج موجود میرا اور آپ کا بچہ بھی استعمال نہیں کرتا جی۔ تو ذرا غور و فکر کر لیجئے گا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر۔ وقت نہیں ہے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ میں نے آپ کو دینی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سلخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ کتنا ہے؟ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، گھر کے سارے کام کاج کر کے نا، میری ماں گھر میں موجود چھوٹی سی مسجد ایک حصہ بنایا ہوا تھا، فرمایا وہاں پہ تشریف لے جاتی، پوری رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، پوری رات۔ اور میری ماں کو میرے نانے کی امت سے پیار ہی بڑا تھا، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے اپنی ماں کے دعا کے الفاظ سنے ہیں، ان الفاظوں میں سے بس اتنا یاد رکھیے گا، میں نے جتنے بھی کان لگا کے اپنی ماں کے دعا کے الفاظ سنے ہیں، ان میں سے ایک بھی دعائیہ الفاظ ایسا نہیں تھا جو میری ماں نے اپنے لیے مانگا ہو جی۔ ایک بھی چیز میری ماں نے اپنی ذات کے لیے مانگی، جو کچھ بھی مانگا حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مانگا۔ میں نے عرض کیا اماں جان اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا تھا، سارا کچھ حضور کی امت کے لیے مانگا۔ تو میری ماں کے الفاظ یہ تھے، میری ماں نے مجھ سے فرمایا کیا ہے میرے بیٹے، ہمسائے کا حق پہلے ہوتا ہے جی۔ کس کا جی؟ فرمایا یہ امت میرے محبوب کی، میرے ابا جان کی، میرے نبی کی ہمسائی ہے، فرمایا ہمسائے کے حق میں میں پہلے دعا کروں گی، گھر والے بعد میں ہوتے ہیں جی۔ تو کیا فرمایا گھر والوں کے لیے میں بعد میں دعا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ایک دن نہ گھر میں آئے تو بڑے پریشانی کے حال میں آ کے بیٹھ کے چہرے کو نیچے جھکا لیا اور ایسے ہاتھ رکھ کے سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا اے میرے سرتاج، اے علی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یہ بھی اللہ مقدر والی بیویاں کسی کو عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے شوہر کے مسکرانے کی وجہ بھی پوچھتی ہیں، اس کے پریشان ہونے کی وجہ بھی پوچھتی ہیں، ورنہ ہماری بیویاں گھر میں آؤ پریشانیوں کا پہلے ڈنڈورا ہمارے سر پہ مارنا شروع کر دیتی ہیں۔
یہ ایک قسمت والی اللہ کسی کو بیویاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے نا تو بڑے پریشان، آ کے بیٹھ کے چہرہ نیچے کر لیا، سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، اے ابو الحسن، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کے اصحابہ کی دعوت کی تھی، میں دعوت سے آ رہا ہوں۔ اے فاطمہ، جب دعوت کی نا، سرکار آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے، فرماتے ہیں جاتے جا رہے ہیں، حضرت عثمان قدم گنتے جا رہے ہیں، دعوت کی، کھانا پینا ہوا، سارا کچھ ہوا، ہم واپس آ رہے تھے، پھر وہ قدم گن رہے تھے۔ جب سرکار اپنی منزل مقصود تک پہنچنا تو سرکار نے فرمایا، اے عثمان، تو کیا گن رہا تھا؟ تو کیا گن رہا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم گن رہا تھا جی۔ کیا گن رہا تھا جی؟ میں آپ کے قدم گن رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا، کیوں عثمان، تو میرے قدم کیوں گن رہا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک قدم یہاں سے چلے ہیں اور میرے گھر تک پہنچے ہیں، میرے گھر سے لے کے یہاں تک واپس آئے ہیں، حضور میں قدم گن رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ گھر آنے تک اور واپس آنے تک جتنے بھی آپ کے قدم ہیں، میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا جی۔ اللہ، یہ کون کہتا جی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عثمان کے مال نے میرے دین کو پھیلانے کے لیے میرا بڑا ہی ساتھ دیا ہے، بڑا ساتھ دیا عثمان کے مال نے میرے دین کو پھیلانے کے لیے۔ بس اتنی سی بات حضرت فاطمہ کہنے لگی، اتنی سی بات، جائیں آپ بھی جائیں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہی اصحاب جو حضرت عثمان کی دعوت پر گئے تھے انہیں جا کے دعوت دے دے، آج فاطمہ کے گھر میں آپ کی دعوت ہے جی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کو دعوت سخن دی گئی، جب دعوت دی گئی سرکار خود اور آپ کے اصحاب، سرکار نے اعلان فرما دیا، لوگوں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری دعوت میری بیٹی کے گھر میں ہے جی، تمہاری دعوت میری بیٹی کے گھر پہ۔ جب آئے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھا لیا، اور مصلی بچھایا نا، خالی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھ دی اور دعائے خیر کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت علی فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، زارو قطار رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی، اور الفاظ یہ تھے، اے اللہ، آج تیری بندی تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، کچھ مانگ رہی ہے۔ میرے شوہر، میں پہلے کہتا ہوں بڑی خوش نصیب بیوی ہیں جو شوہر کی پریشانی میں پریشان ہوتی ہیں اور شوہر کی رضا میں راضی رہتی ہے، بڑی خوش نصیب بیویاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرے شوہر پریشان ہیں، ان کی دلی تمنا ہے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و زر ہوتا تو ہم بھی رسول کی ایسی دعوت کرتے جیسے عثمان غنی نے کی ہے۔ اے اللہ، تیری بندی کے پاس کچھ نہیں ہے، تیری بندی کے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ تیری بندی تجھ سے سوال کرتی ہے، آج اپنی بندی کو شرمندہ ہونے سے محفوظ کر لے جی۔ کسے جی؟ شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، آج اپنی بندی کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے اپنی بندی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقت گزرا، فاطمہ نے سر اٹھایا، ابھی سر اٹھانے کی دیر تھی، ہنڈیا سے خوشبوؤں کے حلے آنا شروع ہو گئے، حلے آنا شروع ہوئے۔ فرماتے ہیں پھر فاطمہ نے اٹھی، وہ سارے کا سارا کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سارے صحابہ کھا کے چلے گئے۔ جب گئے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ لخت جگر حضرت علی کو عرض کرتی ہیں، اے سرتاج، ذرا سرکار جہاں تک جاتے ہیں ذرا ان کے قدم تو گنیے گا، کتنے قدم بنتے ہیں جی؟ پاس کچھ نہیں ہے جی، مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں۔ تو عرض کی، اے میرے سرداج، دیکھیے گا سرکار جتنے قدم چل کے آئے ہیں اور جتنے قدم چل کے گئے ہیں، بس آپ نے قدموں کی گنتی مجھے بتانی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ساتھ ساتھ گئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے جو کھانا تم کھا کے آئے ہو وہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کھانا کہاں سے آیا؟ یار یہ منہ سلوہ کی باتیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ ضد کی تھی، اے موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان تب لے کے آئیں گے جب جنت سے ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان آئے گا، ہم تب تجھ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ منہ سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج آپ کو ایسی قوم والے لوگ ملیں گے جو کہیں گے یہ ہمارے نبی کر نہیں کچھ سکتے تھے، جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا،
मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते थे, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, मुट्ठी में क्या है इसका इल्म नहीं था, बड़ी बातें करने वाले आपको मिल जाएंगे। ओ यार ये बड़ी दूर की बातें हैं, मेरे और आपके नबी का मकाम ये है कोई ऐसी मिराज करके दिखाए जैसे सरकार ने किया जी। कोई नबी ये दावा करके तो बताए मैंने खुदा को देखा है, सरकार ने दावा किया है मैंने अपने रब को देखा है। ओ यार कोई ऐसा दावा करके तो बताए कि मुझ पर अल्लाह की किताब उतरी है और वो कयामत तक बाकी है। कोई रसूल ऐसा दावा नहीं कर सकता। अगर ये दावा है तो ये रसूलुल्लाह का दावा है जी कि मुझ पर कुरान उतरा है और कयामत तक ऐसा ही रहेगा। ना कोई रसूल कयामत तक आएगा, ना रब का दीदार कयामत तक कोई करेगा और ना कोई किताब कयामत तक उतरेगी। ये मेरे और आपके नबी के खासे हैं। मुर्दों को जिंदा कर देना, मन्ना सलवा ले आना, ये मेरे नबी का खासा नहीं, ये छोटे मोटे खासे हैं जी। हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों तुम्हें पता है तुम जो खाना खा के आए वो कहां से आया है? फरमाया वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी बेटी के सदके से जन्नत से भेजा है जी। फरमाया तुम अभी जो खाना खा के वो जन्नत का खाना खा के आए हो। हज़रत अली फरमाते हैं जब कदम पूरे हुए ना मैं वापस आया, मैंने फातिमा को कहा क्या फातिमा इतने कदम सरकार चल के आए हैं और इतने कदम चल के गए हैं। सुनिएगा सामाईन किराम, मैं कहता हूं पूरी मजलिस और पूरी मस्जिद आवाज सुभान अल्लाह से गूंज जानी चाहिए, पता लगे कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और रुतबा कितना है। सामाईन किराम हज़रत अली फरमाते हैं जब मैंने बताया ना कि सरकार इतने कदम चल के आए और इतने कदम चल कर गए, तो फरमाते हैं हज़रत फातिमा ने दोबारा मुसल्ला बिछा लिया और मुसल्ला बिछा के ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। इतना रोए इतना रोई इतना रोई कि हज़रत जिब्रील भी अर्श से फर्श पर आ गए जी। नहीं आप चीज नहीं समझे, हज़रत जिब्रील कहां से आए जी? अर्श से फर्श पर आए और आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील क्या कोई वही आ गई? कोई वही आई? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नहीं लेके आया बल्कि मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं। जाइए और अपनी बेटी फातिमा को कह दीजिएगा रब ताला ने सलाम भेजा है और सलाम भेज के रब का खुशखबरी सुना दीजिएगा। रब ने खुशखबरी भेजी फातिमा के लिए कि अपना सारे सजदे से उठा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने कदम आपने हबीब के आपके घर तक आए हैं और जितने गए हैं हर कदम के बदले में आपकी उम्मत के 1000 गुनाहगार की बख्शिश कर दी है। 1000 गुनाहगार की बख्शिश कर दी। और जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा कितना है, कितना दर्जा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी बेटी सारी कायनात की खतूनों से अफजल है, सारी कायनात की खतूनों से अफजल है। अल्लाह अकबर। पूछा गया वो कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इस रिवायत को नकल करते हैं। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सारे लोग परेशान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मौजूद होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं नादा मुनादिम मिन वराइल हिजाब या अहलल जम अद्दू अबसारकुम अन फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तमुर्रा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कायनात की सारी ख़वातीन से अफजल फातिमा है। वो इसलिए कल क़यामत वाले दिन अर्श का मैदान सजा होगा, सारे लोग मौजूद होंगे, सदा देने वाला कोई सदा देगा। अहले महशर वालों अपनी नजरें झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नत के लिए गुजर रही हैं जी। अल्लाह सारी मजलिस जहां पर जितने लोग मौजूद होंगे सबकी नजरें नीचे होगी और फातिमा बिन्ते मोहम्मद उन सब के दरमियान से गुजर के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हिसाब व किताब कोई नहीं। ये बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जात हैं। 3 रमज़ान मुबारक को आपका विसाल हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस कदर याद किया करती थी, आपकी जुदाई में इतनी रोया करती थी कि सरकार के 6 महीने बाद 3 रमज़ान मुबारक को बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ मुंतकिल हो गई। अल्लाह ताला बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दराजात में बुलंदियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।